اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں مسلم معاشرے کا ایک عمومی جائزہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سابقہ گفتگو میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے، صحیح اور درست پڑھنے اور جتنا آسانی سے پڑھ سکیں اتنا پڑھنے کی بات عرض کی گئی تھی۔ آج احترام اسلام کے سلسلے سے مختصر گفتگو ہوگی اور اپنے معاشرے پر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ قرآن کریم کے احترام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے خالق کائنات رب العالمین اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھا جائے، اسے جانا جائے اور مانا جائے، اور اسے یقین سے بڑھ کر ایمان کا جزو لازم کلام سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کی اہم شخصیات، صحابہ کرام، مبلغین اسلام، مجاہدین اسلام، اولیاء اللہ کی بزرگ زندگی سے واقفیت بھی حاصل کی جائے۔ ہم یہاں تمام اہم شخصیات کا نام لے کر کے اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا، اور یہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا بہت اشارہ دے دوں اور آپ بذات خود ان کی تحقیقات کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ میری اس گفتگو کو سننے یا دیکھنے والے مومن حضرات، خواتین خود ان اہم شخصیات کو تلاش کریں۔ دینی شخصیات کے قدم پر چلنا شخصیت پرستی کے لیے نہیں، بلکہ ان کو مثال بنا کر قرآن سے تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاس انسان کا تقوی معیار بزرگی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا دل میں رکھنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، اور وہی شخص اللہ کو محبوب ہے۔ ہم ان صالحین، پاک باز، متقی حضرات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے حوالے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ سارا اختیار اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افراد کو یا انسانوں کو اللہ سے کچھ کروا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم اللہ سے یہ کروا دیں گے، یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم اللہ سے یہ کام کروا دیں گے یا اس سے یہ لے لیں گے، تو انسان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ تمام قدرت، تمام اختیار اللہ کو ہے۔ افراد کو یا انسان کو اللہ سے کچھ کروا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی دعا قبول کرے، اللہ نہ چاہے تو ان کی دعا نہ قبول کرے اور اسے رد کر دے۔ اللہ والوں کے قریب رہنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی محفل یا نشستوں میں شرکت کرنا ہمارا اور آپ کا سب کا فرض ہے۔ ان سے بھاگنا نہیں چاہیے، اگرچہ وہ سادے اور سیدھے نظر آ رہے ہوں، لیکن ان کا دل اگر ایمان سے منور ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہیں تو وہ تمام لوگوں سے، عام انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے نافرمانوں، حرام کی احتیاط نہ کرنے والوں اور فرائض سے غفلت کرنے والوں سے ہمارا قلبی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے ان کی مدد کریں یا وہ ہم کسی وجہ سے ہماری مدد کریں۔ یہ ذرا مشکل بات ہے، مگر مصلحت اور محبت سے دوسروں کو نیک اعمال پر لانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ خیال رہے کہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی بنا پر ہم کسی پر کوئی الزام نہ لگا دیں۔ ہمیں کسی پر الزام تراشی کرنے کا حق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے دل کا حال ہمیں نہیں معلوم ہے، دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ نہایت آسانی سے کسی شخص کو بے دین، ملحد، بدعتی، لعنتی،
منافق وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ کسی کا کیا درجہ ہے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ اصلاح کی کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ کام جبراً نہیں بلکہ محبت سے کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اگر کوئی مسلمان گناہ کرے یاد رکھیے اگر کوئی مسلمان گناہ کرے یا گناہ گار ہے مگر اللہ کو واحد مانتا ہے اور وہ شرک نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت کو مانتا ہے، فرائض اسلام کا انکار نہیں کرتا، قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، تو ایسا شخص ایک گناہ گار مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا۔ جب تک اس کے دل میں ایمان ہے ہم اسے مومن ہی اور مسلمان ہی کہیں گے، اور اسلام سے ایسے شخص گناہ گار کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ ہاں البتہ اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور عقیدہ اور ایمان درست ہے اور عمل سے خالی ہے تو اس کا درست ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ البتہ جو شخص اسلامی قوانین شرع یا قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور احکامات کو غلط کہے، عیسائی، یہودی اور ہندوؤں اور غیر اسلامی قوموں یا ان کی کتابوں کو اسلام سے بہتر سمجھے اور اسلام سے زیادہ ان کو اچھا سمجھے اور قرآن سے بھی زیادہ ان کی قدر و منزلت کرے، اور ایسا شخص البتہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام اور کفر الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ایمان کے کمزور لوگ اسلام کی تعلیمات کا علم ہونے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خوبیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام، قرآن و سنت کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی قوانین تو بہت پرانے ہو گئے، 1400 سال پرانے ہو گئے، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے احکامات، قرآن کے جو قوانین ہیں یہ تو بہت ظالمانہ ہیں، بہت سخت ہیں۔ یا ایسے لوگوں کو علماء اسلام یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص جو قرآن کا مذاق اڑاتا ہے وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدھا کفر اور آدھا اسلام نہیں چلتا۔ تفصیل کے لیے خود قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آج مسلم ممالک میں خود کو اسلامی کہنے والے ممالک میں بھی مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ آج مسلمان ایک طرح غیر مسلم دنیا کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ غیر مسلم، کافر، اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن بھی یہاں پر اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تعلق یوں ہے کہ معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں ہمارا ان سے تعلق ضرور رہے گا، لیکن قلبی محبت اور دل کی جو محبت ہے وہ ہم صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کافروں سے اور مشرکین سے، اسلام کے دشمنوں سے ہمارا دلی تعلق اور بھائی چارہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے، اس لیے معاملات بھی کرنے ہوں گے، کاروبار بھی کرنا ہوگا، تجارت بھی کرنا ہوگا، ان سے ہی ہمیں لین دین بھی کرنا ہے۔ ہر وقت جنگ میں نہیں رہ سکتے، امن اور صلح کا معاہدہ بھی کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ ضرورت کے وقت معاہدہ کیا ہے اور مصالحت کی ہے، مگر انہیں صحیح اور ان کے عقیدہ کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ خدا اور رسول کے باغی ہیں، لہذا عام انسانی تعلق تو رکھا جا سکتا ہے، البتہ ان کے عقیدہ، ثقافت، نظریہ اور ان کی آئیڈیالوجی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے عقیدہ اور نظریہ اور ثقافت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تفصیل، معزز خواتین و حضرات، تفصیل کے لیے میں یہاں پر بہت سی آیات اور بہت سے اس کے معنی لکھ سکتا ہوں، لیکن یہ کہ وقت کی کمی کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اس موضوع پر قرآن کو دیکھیں، تفصیل کو دیکھیں، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج
آج غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عیسائی، یہودی، ہندوانہ کلچر اور شادی کی رسومات ہمارے معاشرے میں ناچ ہے، رقص ہے، سرود ہے، عورتوں کی بے حیائی ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، یہ سب پروگرام آج ہمارے معاشرے میں ٹیلی ویژنوں پر اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں اور حتیٰ گھروں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات اور خواتین، آپ سے عرض ہے کہ نئی نسل کو دیکھیں کہ نئی نسل کدھر جا رہی ہے، اگر ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ آج اب آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ آج ہمارا مسلمان اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو کمزوری ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، اور حج پر بھائی خرچہ بہت آتا ہے، سفر بہت لمبا ہے، تھکاوٹ ہو جائے گی۔ غرض کے بعض کے لوگ کہتے ہیں کاروبار سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ سب باتیں طنزیاں ہیں مگر بہت غلط بھی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں آ گئی ہیں، مثلا بلا وجہ طلاق عام ہوتا جا رہا ہے، عورت کا حق مارنا، میت کی وراثت کی تقسیم نہ کرنا، یتیموں کا مال دبا لینا، خواتین کا حق نہ دینا یا ان کی شادی روکے رکھنا، گھروں میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، الزام تراشی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اولاد کی دین کی تعلیم نہ دینا، یہ سب ایک وبا اور بیماری کی طرح سے ہم مسلمانوں پر طاری ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ حرام جادو کا سہارا بھی لے رہے ہیں جو کہ جہالت ہے۔ اب ضرورت ہے کہ دوسروں کو یعنی علماء کو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کو یا تعلیم کے نظام کو یا حکومت کو یا سیاسی رہنماؤں کو الزام دے کر کے اپنا چھٹکارا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اور ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ ہم کچھ تو کر سکتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا کام یہ کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت ایک بات بھی پہنچی ہے تو اس کو وہ آگے بڑھائے۔ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، توبہ استغفار کرتے رہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے۔ بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا، بس آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری باتوں میں کوئی بات اچھی لگتی ہے، کوئی بات صحیح معلوم ہوتی ہے تو برائے کرم آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ معلومات عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ السلام علیکم۔